روزہ دار کے لیے کیا احکام ہے؟ روزہ دار کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ روزے کے مسائل کیا ہے؟ روایات میں اور حدیث مبارکہ میں کیا حکم ملتا ہے کہ روزے دار کو ترجیحاً کون کون سے کام کرنے چاہیے حالت روزہ میں؟ روزے دار کو ایک تو روزے کا تقدس و احترام، پھر رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا تقدس اور احترام جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ باقی اس کے اپنے جو معمولات ہیں اس کے اندر یہ اضافہ ضرور ہونا چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے اندر رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا، آپ کی عبادات اور بندگی کا جو معمول تھا وہ پہلے 11 مہینوں کی نسبت بڑھ جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے۔ دور کرنا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو سناتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، جبریل علیہ السلام سنتے۔ یہ دور بھی ہوتا جب جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو آقا حضور علیہ السلام کی جو سخاوت ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تو تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت بھی بڑھ جایا کرتی تھی، جہاں عبادت اور بندگی کر کے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر ایک لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے، ساتھ حقوق العباد کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے نادار طبقات یا فقراء مساکین کے لیے آپ صدقہ خیرات بھی زیادہ کرتے تھے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی باقی مہینوں میں یہ معمول نہیں ملتا کہ آقا حضور علیہ السلام قرآن مجید کا دور کرتے۔ ویسے تو قرآن مجید آپ پڑھتے بھی، آپ سنتے بھی، لیکن دور وہ بھی پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ آج بھی جو رمضان المبارک کے مہینے میں حفاظ یا قراء نماز تراویح میں قرآن مجید سناتے ہیں، اس کے لیے دور کرتے ہیں، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جو رات کا قیام ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے قیام کیا کہ آقا حضور علیہ السلام نے ایک رات قیام فرمایا تو صبح صحابہ اکرام نے جب لوگوں میں بات کی نا، دوسری رات تو اور زیادہ رش پڑ گیا۔ پھر جب دوسری رات کی لطف اور لذت حاصل کی، صحابہ اکرام نے آگے پھر صبح دن کے ٹائم لوگوں کے سامنے بات کی، تیسری رات اور اتنا ہجوم بڑھ گیا، اتنا رش پڑ گیا کہ آقا حضور علیہ السلام 3 راتیں یہ قیام کیا، پھر چوتھی رات صحابہ انتظار میں ہی رہے۔ آقا حضور علیہ السلام نے پھر صبح آ کر فرمایا، میں چاہتا تو ہوں یہ جو آؤں اور یہ قیام اس طرح اجتماعی شکل میں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یعنی 3 رات آقا حضور نے قیام کر کے تراویح کو سنت بنا دیا، قیام کو سنت بنا دیا، لیکن اس حد تک بھی نہ کیا کہ میری امت پہ فرض ہو جائے، اس لیے کہ حضور رحمت للعالمین ہے، اگر کوئی فرض کا ترک کرتا ہے تو وہ گناہگار زیادہ ہے۔ اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قرآن مجید کی تلاوت بڑھ جایا کرتی، ساتھ رات کا قیام بھی بڑھ جایا کرتا تھا، لہذا رمضان المبارک کے مہینے میں عام روٹین میں بھی میں کہوں گا ویسے تہجد کی عبادت بندگی بڑی لذت والی ہے، بڑا سہانا وقت ہے رب تعالیٰ کی حضور سر مسجود ہونے کا، لیکن چونکہ عام راتوں میں قدر مشکل بھی ہوتی ہوگی، سحری میں یہاں اٹھنا تو آلریڈی ہے، تو لہذا اگر ان مبارک راتوں میں تہجد کا اہتمام کیا جائے اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ضرور قرآن مجید کا خود بھی ختم کیا جائے، اور پھر اپنے گھر کے اندر بھی ماحول بنایا جائے، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کا زیادہ اہتمام کیا جائے۔ جب ایک نیکی آگے بڑھ رہی ہے، نفلی عبادت فرض کا درجہ پا رہی ہے، تو اس لحاظ سے پھر درود شریف بھی ضرور رمضان المبارک کے مقدس ساتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے شیڈول کا حصہ بنایا جائے کہ پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس محبت سے درود و سلام پیش کیا جائے کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ نظر رحمت فرما رہے ہیں۔ تو یہ سارے اعمال جو ہے میں کہتا ہوں رمضان المبارک میں ضرور سر انجام دینے چاہیے۔